سلطان بہو دی کتنی بڑی گدی ہے. میں اج بھی یاد پیا سلطان بہو دے قبراں دے اوتے جا کے درباراں تے جا کے سجدے کرنا حرام ہے. انہاں دے درباراں تے حاضریاں دیونا حرام ہے. انہاں دے درباراں تے جا کے زیارت دی صورت نال بھی جاونا حرام ہے. داتے دربار دے اندر بڑی بڑی دنیا جا کے چڑھاوے چڑھیندی پئی ہے. میں علل اعلان آتا داتے دربار تے جاون والے بھی کافر, اتھے نظر نیازاں دیون والے بھی کافر, اتھے منت منوتیاں منن والے بھی کافر. مینوں اللہ دی ذات تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کتے مولوی کی بکواس آپ لوگوں نے سماعت فرمائی کہ یہ کیسی بکواس کر رہا ہے اور پوری امت مسلمہ پر یہ انتہائی درجے کا فتویٰ لگا رہا. تو میں یہ صرف اتنی گزارش کروں گا عوام اہل سنت سے کہ دیکھیے کہ یہ کتنا بے باک ہو کر یہ جناب فتویٰ لگا رہا ہے اور یہ فتویٰ کہاں تک جا رہا ہے. لیکن الحمدللہ میں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا کہ اس کتے کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں تھی کہ یہ دلیل بھی دیتا. اس کے پاس نظر و نیاز کی مزارات پر جانے کے رد پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. تو اب اگر یہ دلیل دیتا تو پھر ہم کہتے. لیکن بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ نے اس کو جواب دینا ہے, تو میں نے اس کی علمی حیثیت کو دیکھا اور میں یہ مناسب ہی نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں اس کو جواب دوں. لیکن چونکہ یہ بہت کہہ رہے تھے وائرل ہے, میں تو اس کو کبھی دیکھا نہیں ہے, لیکن یہ کتے کی طرح بھونکتا ہوا نظر آیا. لیکن یاد رکھیے گا اب اس کا یہ فتویٰ کہاں تک جاتا ہے میں آپ کے سامنے صرف یہ رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ فتویٰ لگانے والا جو ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ناپسند کیا تھا. یہ خوارج میں سے ان کی علامت ہے, یہ خارجی لوگ ہیں. ان میں سے میں پہلی جو دلیل پیش کرتا ہوں, میرے پاس یہ تفسیر ابن کثیر ہے. اس میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے تم پر ایک ایسے شخص کا خوف ہے کہ وہ قرآن پڑھے گا اور اوپر اس نے چادر اسلام کی اوڑھی ہوئی ہوگی, لیکن وہ کیا کرے گا, شرک کا فتویٰ لگا کر مسلمانوں کا قتل کرے گا. تو آخر میں یہ جو حاذا اسناد جید, اس کی اسناد بھی صحیح ہے, جید اس کی اسناد ہے. تو اب اسناد کے حوالے سے بھی یہ بات نہیں کر معلوم ہوا کہ یہ خارجی لوگ ہیں اور یہ خارجی لوگ ہی اس امت مسلمہ پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. اب میں یہ پہلے بات بتا دوں کہ یہ جو نظر نیاز ہوتی ہے ایک نظر شرعی ہوتی ہے, ایک نظر عرفی ہوتی ہے. نظر شرعی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے, وہ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتی. ایک نظر عرفی ہوتی ہے, وہ نظر عرفی جو ہے وہ بزرگوں کے نام پر جو نظر مان لی جاتی ہے اور پھر اس کو پورا کیا جاتا ہے, تو یہ نظر عرفی ہے. تو نظر عرفی جو ہے نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے, تو اسے کوئی کر دے تو بہتر ہوتا ہے, اگر نہ کرے تو کوئی حرج بھی والی بات کوئی نہیں ہوتی ہے. اسی نظر کو اب اس کا کام بنتا تھا کہ یہ نظر عرفی پر یہ رد پر کوئی دلیل قرآن و حدیث میں سے پیش کرتا, لیکن اس نے کوئی پیش نہیں کیا اور ڈائریکٹ اس نے فتوے داغے ہیں. میں اس کو دکھاتا ہوں تفسیرات احمدیہ کے اندر. اب یہ جو اپنا بیان کی گئی ہے وَمِنْ هَاهُنَا عَالِمَ أَنَّ الْبَقَرَةَ الْمَنْزُورَ لِلْمَنْزُورَ لِلْأَوْلِيَاءِ كَمَا هُوَ رَسْمٌ فِي زَمَانِنَا حَلَالٌ طَيِّبٌ. تو انہوں نے ملا جیون اللہ علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ گائے جو نظر کی گئی ہے اولیاء اللہ کے لیے, جیسا کہ ہمارے زمانے میں یہ رائج ہے, تو کہتے ہیں کہ وہ حلال طیب, وہ حلال اور طیب ہے. اور تو نے اس بات کو کیا سمجھا, تو نے اس بات کو مد نظر رکھ کر کفر کا فتویٰ دیا. کتے مولوی, اب اس کا دے جواب, یہ کہاں تک بات گئی ہے. اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزارات شریف پر, آپ شہدائے احد کے مزارات شریف پر ہر سال کے شروع میں آپ تشریف لاتے تھے اور جاتے تھے. میں آپ کے سامنے جناب والا یہ پیش کرتا ہوں امام بخاری کے استاد المصنف عبد الرزاق, اس پہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں صفحہ نمبر 428 پہ یہ روایت موجود ہے کہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی قبور الشہداء عند راس الحول. ہر سال کی شروع میں شہداء کے مزارات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضری دیا کرتے تھے. فیقول السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اور پھر آپ صحابہ سے دلیل مانگو گے, صحابہ کی دلیل بھی اسی میں موجود ہے. صحابہ کرام بھی ہر سال اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اسی طریقے سے قال وکان ابو بکر صدیق بھی کرتے تھے, و عمر, و حضرت عمر بھی, و عثمان اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی, یفعلون ذالک, اور اسی طرح وہ بھی کیا کرتے تھے.
تو یہ امام بخاری کے استاد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی جو ہے قبور پر تشریف لے جاتے تھے. شہداء کی قبروں پر آپ تشریف لے جاتے. معلوم ہوا کہ شہداء، میں آپ سے پوچھتا ہوں شہداء اولیاء اللہ میں سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر اولیاء اللہ میں سے ہیں تو پھر معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ثابت ہو گیا. اب یہ والی بات بھی موجود ہے. اب یہ شرک تو تم بھی کرتے ہو، میں مصنف عبدالرزاق سے یہ پیش کر رہا ہوں، یہ شرک تو تم بھی کرتے ہو. وہ کیسے کہ جب تم اپنا بیت اللہ شریف میں جاتے ہو تو اس وقت یہ کتے مولوی تم بھی وہاں پر شرک کرتے ہو. کیسے کہ جس وقت تم مطاف میں جاتے ہو، جہاں طواف کرتے ہو، اس جگہ پر کہ انہ قال قبر اسماعیل بین زمزم والرکن والمقام، تو وہاں حضرت اسماعیل پر انوار ہے، وہ رکن، مقام اور زمزم کے درمیان میں. وہاں پر جس جگہ پر تو مواحد بنا بیٹھا ہے اس جگہ پر حضرت اسماعیل جو ہے مزار پر انوار ہے. اس پہ اب میں 99 انبیاء کی قبریں ہیں نیچے اس کے ضمن میں یہ درج ہے. تو یہاں پر بھی یہ بات آپ واضح طور پر معلوم ہو گئی. اور میں اب جو آپ کے سامنے دلیل رکھوں گا کہ اگر تمہارے اندر رتی برابر بھی اگر تمہارے اندر ایمان ہوا تو اب تم اس کا جواب دینا کہ حنفی مولوی ہو، لگتے تو حنفی ہو. خیر اگر حنفی نہیں ہو تو پھر بھی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تو مانتے ہو. میں پہلے آپ کے سامنے فتاوی شامی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قال، کہتے انی لا اتبرک بابی حنیفہ واجی الی قبره فاذا اردت لی حاجۃ صلیت رکعتین وسالت اللہ عند قبره فتقضى صریحا. تو کہتے ہیں کہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ذات سے برکت حاصل کرتا ہوں اور میں ان کی قبر پر آتا ہوں، پھر میں اپنی حاجت کو پیش کرتا ہوں اور پھر میں 2 رکعتیں پڑھتا ہوں، پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں آپ کی قبر کے پاس، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میری یہ حاجت جلدی پوری کر دیتا ہے. تو اب آپ بتائیں نا کہ یہ والا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرک کیا. تمہارے فتوے کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر حضرت امام شافعی نے جا کر کفر کیا، شرک کیا. تو یہ تو آپ کا فتویٰ امام شافعی کو بھی جا لگا. دوسرا جو تاریخ بغداد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، آپ نظر آئے گی، آپ دیکھ لیں کہ یہی بیان ہی تاریخ بغداد میں بھی موجود ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ ساری باتیں جو تمہاری اپنی طرف سے گھڑی گھڑائی ہیں، وگرنہ یہ ساری باتوں کا ثبوت موجود ہے. تم نے تو ثبوت کوئی نہیں دیا تھا، رد پہ تو کوئی دلیل پیش نہیں کی تھی، لیکن الحمدللہ ہم نے یہ دلیلیں کچھ دلیلیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اگر اس سے زیادہ دلیلیں چاہیے تو انشاءاللہ ہم ضرور دلیلیں دیں گے، لیکن تم اس بات کا جواب نہیں دے پاؤ گے. اور الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے پاس اس کے رد پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اب سب سے پہلے آپ نے جو سب سے پہلے دلیل پیش کرنی ہے وہ قرآن پاک کی آیت سے یہ پیش کرنی ہے کہ قرآن پاک کی آیت میں اس طرح لکھا ہوا ہو کہ کوئی بھی داتا علی حجویری یا کسی اولیاء اللہ کے مزار پر جائے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. اس طرح آپ نے حدیث سے بھی ثابت کرنا ہے اور یہی لفظ آپ نے قرآن کی آیتوں سے بھی دکھانے ہیں، پھر میں آپ کو مانوں گا. صحابہ کرام کے افعال سے بھی آپ نے یہ دکھلانے ہیں. مجھے پتا ہے کہ قیامت آ سکتی ہے، تم زہر کا پیالہ پی سکتے ہو، لیکن میں آپ کو ببانگ دوہل کہہ رہا ہوں کہ تم کبھی بھی دلیل پیش نہیں کر سکتے. تم مر جاؤ گے اور مرو گے بھی تم کتے کی موت.